حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس فتنے کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس فتنے سے بچنے کا راستہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن ہے۔ اس میں تم سے پہلے امتوں کے سبق آموز واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی اس میں خبریں ہیں، یعنی اعمال و اخلاق کے جو دنیاوی اور اخروی نتائج مستقبل میں سامنے آنے والے ہیں، قرآن مجید میں ان سب سے بھی آگاہی دے دی گئی ہے۔ اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں، قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے۔ حق و باطل اور صحیح اور غلط کے بارے میں وہ قول فیصل ہے، وہ فضول بات نہیں ہے۔ جو کوئی جابر و سرکش اس کو چھوڑے گا، یعنی غرور اور سرکشی کی راہ سے قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا، اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف گمراہی آئے گی، یعنی وہ ہدایت حق سے محروم رہے گا۔ قرآن ہی حبل اللہ المتین، یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط ذریعہ ہے اور محکم نصیحت نامہ ہے، اور قرآن ہی صراط مستقیم ہے، وہی حق مبین ہے، جس کی اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں اور زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی۔ یعنی جس طرح پہلی کتابوں میں زبان کے راستے سے تحریف داخل ہو گئی اور تبدیلی کرنے والوں نے کچھ کا کچھ پڑھ کے اس کو تبدیل کر دیا، اس طرح قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس کے محفوظ رہنے کا انتظام فرما دیا ہے، اور علم والے کبھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی قرآن مجید میں تدبر کا عمل اور اس کے حقائق و معارف کی تلاش کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے محسوس کریں کہ ہم نے علم قرآن پر پورا عبور حاصل کر لیا اور اب ہمارے حاصل کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ بلکہ قرآن کے طالبین علم کا حال ہمیشہ یہ رہے گا کہ وہ علم قرآن میں جتنے آگے بڑھتے رہیں گے، اتنی ہی ان کی طلب ترقی کرتی رہے گی، اور ان کا احساس یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ابھی ہم کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ اور وہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، یعنی جس طرح دنیا کی دوسری کتابوں کا حال ہے کہ بار بار پڑھنے کے بعد ان کے پڑھنے میں آدمی کو لطف نہیں آتا، قرآن مجید کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ جتنا پڑھا جائے گا اور جتنا اس میں تفکر و تدبر کیا جائے گا، اتنا ہی اس کے لطف و لذت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے عجائب یعنی اس کے دقیق اور لطیف حقائق اور معارف کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو بے اختیار بول اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ جنات نے جب قرآن سنا تو کہہ اٹھے، ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے، رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے قرآن کے موافق بات کہی اس نے سچی بات کہی، اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوا، اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ بہت ساری باتیں اس حدیث میں قرآن سے متعلق بیان کی گئی ہیں، جس سے قرآن کریم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے
جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ قرآن مجید کو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے جب دوسرے کلاموں پر اس طرح کی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے جس طرح کی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن کا سیکھنا، قرآن کریم کا سکھانا دوسرے تمام اچھے کاموں سے افضل اور اشرف ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے اہم پیغمبرانہ وظیفہ وحی کے ذریعے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے لینا، اس کی حکمت کو سمجھنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا اور اس کو سکھانا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تو یہی کام کیا کرتے تھے۔ قرآن آسمان سے اترتا تھا، آپ صحابہ کو سکھاتے تھے۔ مسجد نبوی میں باقاعدہ ایک چبوترا تھا جس پر صحابہ کی ایک معتد بھی جماعت رہتی تھی ہر وقت، جو قرآن کو سیکھتی تھی اور اس کے علوم کو حاصل کرتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پریکٹیکل کر کے باقاعدہ اپنے عمل سے عملی طور پر قرآن کریم کو ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ اور وحی آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ آپ پر جو وحی آ رہی ہے آپ اسے بندوں تک پہنچائیں۔ اور وہ وحی کیا ہوتی تھی؟ وہ قرآن مجید کی شکل میں قرآن کی آیات ہوتی تھیں، قرآن کی صورتیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ایک وظیفہ تھا کہ وہی جو آپ تک آتی تھی دوسروں تک اس کو پہنچانا اور اس کا سکھانا۔ اس لیے قیامت تک جو بندہ قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کو اپنا شغل اور اپنا وظیفہ بنائے گا، وہ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاص اس مشن کا علمبردار ہوگا اور خادم ہوگا۔ آپ کا بھی یہی مشن تھا، قرآن امت کو پہنچانا، تو جو اس کام میں لگے گا وہ اس کا علمبردار ہوگا، اس کا خادم ہوگا، اور اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص الخاص نسبت حاصل ہوگی۔ اس بنا پر قرآن مجید کے متعلم اور معلم کو سب سے افضل اور اشرف ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے تم میں افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن سیکھنے والوں کا اور سکھانے والوں کا کتنا مرتبہ ہے، کتنی بڑی ان کی افضلیت ہے۔ انہیں خاص نسبت حاصل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور وہ خاص اس مشن کو انجام دے رہے ہیں جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں بھیجا تھا، اور وہ مشن تھا آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کی تعلیمات کو بندوں کی زندگیوں میں داخل کرنا، بندوں تک پہنچانا۔ اس لیے قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا یہ سب سے اعلیٰ اور افضل عمل ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کے سیکھنے والوں کی اور سکھانے والوں کی قدر کریں، ان کی عظمت کو پہچانیں، کیونکہ وہ اس کام کو کر رہے ہیں جس کام کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کس بات کے معلم تھے؟ وہ وہی جو آپ کے پاس آتی تھی آپ اسی کو اللہ کے بندوں کو سکھلایا کرتے تھے۔ آپ کی حیثیت ایک معلم کی تھی اور صحابہ کی حیثیت متعلم کی تھی۔ آپ استاد تھے، معلم تھے، اور صحابہ آپ کے شاگرد تھے، متعلم تھے۔ متعلم کہتے ہیں سیکھنے والے کو، اور معلم کہتے ہیں سکھلانے والے کو۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب کہ قرآن مجید کا یہ سیکھنا سکھانا اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ اگر بدقسمتی سے کسی دنیاوی غرض کے لیے قرآن سیکھنے سکھانے کو کوئی اپنا پیشہ بنائے تو حدیث پاک میں بڑی سخت وعید ہے کہ وہ ان بد نصیبوں میں سے ہوگا جو سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے اور اس کا اولین ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، ورنہ تو سخت وعید ہے۔ جو دنیاوی غرض کے لیے قرآن کو سیکھیں گے یا سکھائیں گے تو بہت سخت وعید ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔